والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ خدا کی دین کی خاطر جو ٹھکراتے ہیں دنیا کو، خدا کے سامنے ہرگز وہ پچھتایا نہیں کرتے، خدا کے سامنے ہرگز وہ پچھتایا نہیں کرتے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ اللہ رب العزت کے بے شمار نعمتیں ہم سبھی کے اوپر ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں اور ایسے ہی ان نعمتوں کی تحدید کرنا چاہیں، قلم لے آئیں، کتابیں لے آئیں، دفاتر لے آئیں، لکھتے رہیں، تو ناممکن ہے کہ ان نعمتوں کو ہم حصر کر سکیں یا ان کی تحدید کر سکیں یا قید کر سکیں۔ اگر انسان صرف اپنے نفس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں غور کرے اور سر کے بالوں سے لے کر پیروں کی چمڑیاں تک یا پیروں کی چمڑی تک نعمت ہی نعمت، کہاں تک یہ گن سکتا ہے، کہاں تک اس کی تحدید یا حصر کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اگر جہاں وہ رہ رہا ہے ایسے ہی گھر کی نعمت، مال و اہل و عیال کی نعمت، وطن کی نعمت، اس زمین پر جو جی رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جینے کے لیے وہ اسباب مہیا کیا، اگر گننا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، قید کرنا چاہو، تحدید کرنا چاہو تو یہ غیر ممکن ہے، نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تحدید نہیں کر سکتے، حصر نہیں کر سکتے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی یہ بے شمار نعمتیں ہیں، تو حقیقت میں ہم اگر ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیں تو اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کا ہم حق پورا نہیں کر سکتے۔ مستدرک الحاکم کی ایک روایت ہے، یہ روایت ضعیف ہے بلکہ شدید الضعف ہے، لیکن اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ صحیح ہے، اسی لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں نہایت ہی اختصار کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کی اس حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا کی اور اس نے اس عمر میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی، یہ پورا وقت اس نے اللہ کی عبادت میں گزاری۔ جب اس کا انتقال ہوا اور اللہ رب العزت پر پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ ہمارے بندے کو ہماری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو، تو اس نے کہا لا یا رب بل بعملی، کہ اے اللہ، اے رب العزت، بلکہ ہمیں جنت میں داخل کر ہمارے اعمال صالحہ کے بدلے میں۔ پھر رب العزت نے کہا کہ ہمارے بندے کو ہماری رحمت کے بنا پر، رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کرو، اس نے کہا لا یا رب، کہ اے اللہ، بل ہمارے اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ تیسری مرتبہ رب العزت نے کہا، اس نے بھی اپنی بات دہرائی، یعنی اس کے اندر یہ گھمنڈ، یہ غرور تھا کہ اس نے اتنی نیکیاں، اتنے اعمال صالحہ، اتنا ثواب اس نے کمایا، اب اس کے لیے کافی ہے کہ جنت میں ان اعمال صالحہ کے زور اور ان اعمال صالحہ کی وجہ سے داخل ہو سکتا، اور اس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں۔ رب العزت نے کہا، جب اس نے خود فیصلہ اپنے متعلق کر لیا تو اس کے اعمال کو ایک طرف رکھو، اور ایسے ہی ایک نعمت، آنکھ کی نعمت، بینائی، جس سے انسان دیکھ رہا ہے، اس کو دوسری طرف رکھو۔ جب تولا گیا تو پوری زندگی کی عبادت ایک نعمت کے سامنے کم ثابت ہوئی، اور اس سے بھاری وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ثابت ہوئی۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد اس کو حکم دیا گیا کہ اب یہ جہنم میں اس کو پہنچایا جائے۔ اس نے کہا اے اللہ، اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر۔
اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور اور صحیح حدیث جس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، لن يدخل احدكم الجنة بعمله قالوا ولا انت يا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمته، کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، ثواب کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال صالحہ سے نہ کسی کا اعمال بہتر ہو سکتا، نہ کسی کا اعمال افضل ہو سکتا، نہ کسی کا اعمال زیادہ ہو سکتا۔ اور یہ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیں، اور یہ ایک قاعدہ ہے، انسان جب خیر کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی جو داعی ہے اس کو بھی کرنے والے کے اجر و ثواب کی مثل ملتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر والدین سبب ہیں تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے وہ اساتذہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی آخری میں جا کر یہ تمام نیکیاں، تمام یہ ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ندیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی جو ندی ہے اس میں جا کر بھرتا ہے اور پہنچتا ہے۔ آخری میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی جو دریا ہے یا سمندر ہے اس میں جا کر پہنچتا ہے، یعنی امت اسلامیہ کے ہر فرد کا ثواب آخری میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، پہنچتا ہے۔ تو ہمارے بھائی اور محترم ساتھی اور بہنوں، کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ثواب اور اجر میں ہو سکتا، پہنچ سکتا؟ ہرگز نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی صالح، نہ کوئی بزرگ پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام نے جب یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ بھی جنت میں اعمال صالحہ، اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے نہیں داخل ہوں گے، آپ نے کہا وَلَا أَنَا إِلَّا يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَلَا أَنَا إِلَّا يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور اگر ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو بدرجہ اولا اور انبیاء کرام، بدرجہ اولا اور اولیاء اور صالحین، یہ سبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں تو ہم ان سے کس طرح سوال کر سکتے ہیں یا اپنی حاجت پیش کر سکتے ہیں یا ان سے ہم درخواست کر سکتے ہیں؟ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں بہت ہیں وہ مسلمان جو اولیاء اور صالحین کی قبروں پر جا کر طواف کرتے ہوئے، مرغ چڑھاتے ہوئے، چادر چڑھاتے ہوئے، نظر و نیاز پیش کرتے ہوئے، ان کا تقرب حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تک یہ پہنچے اور ان کی حاجت پیش کریں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور کوئی دوسرے کے لیے نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان دور کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے آپ کی قبر شریف میں دفن کر دیا، اس کے بعد کوئی ایک صحابی رسول بھی آپ کی قبر شریف پر نہ آیا، نہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے حق میں سفارش کریں یا اللہ تک ہماری حاجت پوری کر دیں۔ اور میں ادھر چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی ثابت کر دے صحابہ کرام جن کی تعداد 1,20,000 بتائی جاتی ہے، کوئی ایک صحابی رسول بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد آپ کی قبر شریف پر آیا اور اس نے چادر چڑھایا، یا اس نے قبر شریف کا طواف کیا، یا اس نے قبر شریف کا طواف کیا، یا ایسے ہی مرغ چڑھایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنی حاجت طلب کی ہو، ایک بھی صحابی رسول سے کوئی یہ ثابت کر کے دکھا دے، اور میں کہتا ہوں ناممکن ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں
پڑھتے چلے جائیں، حدیث کی کتابوں کے اوراق پلٹتے چلے جائیں، حدیث کی کتابوں کے اوراق کو پلٹتے رہیں، اور صحابہ کرام کی جو کتابیں ہیں اور ان کے سیر اور ان کے تراجم کے متعلق جو لکھی گئی ہیں اس کو بھی پلٹتے رہیں۔ آپ ایک بھی واقعہ نہیں ذکر کر سکتے، بلکہ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں طلب کرتے تھے، جس طرح کی صحیح امام بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کے عہد خلافت میں، جب سوکھا پڑ جاتا تھا، بارش رک جاتی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کرتے تھے استسقاء کی نماز کے لیے، پھر کہتے تھے کہ اے اللہ، جب ہمارے درمیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم ان کا وسیلہ پکڑتے تھے، یعنی ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا العباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پکڑتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت وہ زندہ تھے، یعنی ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سبھی کے حق میں دعا کریں اور اے اللہ تجھ سے سوال کریں۔ پھر العباس بن عبد المطلب آتے تھے، جس طرح کی اور روایتوں میں ہیں، اور وہ پھر وہ دعا کرتے تھے، اللہ رب العزت بارش نازل کرتا تھا۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، ادھر قابل غور یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ پکڑنا، آپ سے درخواست طلب کرنا جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں نہیں پکڑا؟ صحابہ کرام کی تعداد کافی تھی، کسی کے ذہن میں بات نہیں آئی کہ عمر، اے امیر المؤمنین، آپ العباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں، کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑیں اور ہم سبھی کو قبر شریف کے پاس لے جائیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں۔ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ جائز نہیں تھا۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی پر رحم فرمائے اور ہم سبھی کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اور ہم سبھی کو اپنی رحمتوں سے اور رحمتوں کی وجہ سے، اور ہم سبھی کو اپنی رحمتوں کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ مقام اور ایسے ہی اعلیٰ منازل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔